وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے یا ہمارا فلاں کام کر دے، تو اس طرح دعا کرنا صحیح ہے؟ دعا کے لیے دعا ایک عبادت ہے، اور اس کا طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی بتایا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے۔ تو مسلمان کو دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اسی طریقے کو اختیار کرے۔ دعا کے لیے یہ کہنا کہ فلاں کے صدقے مجھے یہ چیز مل جائے اور کسی کی ذات کا نام لینا ایسا درست نہیں ہے۔ وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہوں، انبیاء کرام میں سے کوئی ہو یا اولیاء میں سے کوئی ہو، یہ کہنا کہ فلاں کے صدقے مجھے دے دے، اس طرح کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، اور انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں سورہ غافر کی آیت نمبر 60، ادعونی استجب لکم، فرمایا کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کسی کے واسطے سے اور کسی کے صدقے سے مانگو گے تو میں دوں گا، بلکہ فرمایا ادعونی، تم مانگو مجھ سے، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بھی میرا بندہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب کوئی سوال کرے آپ سے میرے بارے میں، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے دعا کو اس طرح سے کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے وہ اللہ سے طلب کرے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا واسطہ ڈالنا، کسی کا وسیلہ پکڑنا، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ فرمایا تھا، اذا سألت فاسأل اللہ، کیا ابن عباس جب آپ نے سوال کرنا ہے تو صرف اللہ سے کرنا ہے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ ان کو دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں، تو یہ نہیں فرمایا کہ جب مانگنا ہوا تو میرے صدقے سے یا میرے وسیلے سے مانگنا، بلکہ فرمایا کہ جب بھی مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، صرف اللہ سے کرنا ہے، اور جب مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ تو انسان کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو وسیلہ ہے وہ 3 طرح کا وسیلہ شریعت میں جائز ہے کہ انسان ان چیزوں کا واسطہ دے سکتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 ہے، فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، مجھ پہ رحم فرما، تو رزاق ہے، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، تو قادر ہے، ہماری اس پریشانی کو دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یا اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کا واسطہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اس چیز کا حکم دیا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر نام کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، جیسے آپ کہہ سکتی ہیں اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں، اور تو اکیلا ہے اور بے نیاز ہے۔ تو اس طرح کی دعائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ اللہ کی توحید، اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتا ہے،
مثلا یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، میرا یہ عمل، میرا ایمان لانا، اس کے واسطے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، یا میرا تیرے نبی پر ایمان لانا، یا اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے، تیرے نبی سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرما اور میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ یا اسی طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے حکم کو مان کے اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہوں، یا تیرے حکم کو مان کے میں نے اپنی حفاظت کی یا اپنی عفت کا خیال رکھا ہے، پاک باز ہوں، اور اپنی عفت اور پاک دامنی کا جو میرا عمل ہے تیری رضا کے لیے ہے، اس عمل کو قبول کرتے ہوئے میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ تو یہ دو طرح کے وسیلے جو میں نے آپ کو سامنے رکھ دیے، ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ، اللہ کے ناموں اور توحید کا واسطہ، اور پھر دوسری چیز کہ انسان اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اس کی دلیل پہ ایک وہ لمبا واقعہ ہے کہ جو 3 بنو اسرائیل کے لوگ ایک غار میں پھنس گئے، تو انہوں نے اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی سے دعا کروا سکتے ہیں، کوئی نیک آدمی ہے تو اس کو دعا کا کہا جا سکتا ہے، جیسے صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دعا کی گزارش کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کا واسطہ یا وسیلہ اختیار کرنا شرعاً جائز ہے: اللہ کے ناموں کا واسطہ، نیک اعمال، اپنے نیک اعمال کا واسطہ، اور کسی سے جو زندہ آدمی ہو، نیک ہو، اس کو دعا کا کہنا، یہ درست ہے۔ باقی اس کے علاوہ اپنی دعا میں کسی شخصیت کا واسطہ ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے مجھے معاف کر دے، میری پریشانی دور کر دے، ایسا کہنا درست اور جائز نہیں ہے۔